بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، کل ہم نے مسئلۃ الاول پڑھا تھا اور مسئلۃ الاول کا جو خلاصہ ہے میں نے سارا کل آپ کو بتا دیا، اور اس کے جو تمام پہلو ہیں جو مباحث ہماری کتب میں ملتی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک چیز آپ کو میں نے نہیں بتائی تھی، بعض لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کیونکہ میں نے اس کے اوپر پریکٹس نہیں کروائی، مثالیں نہیں دی، تو یہ فطرتی چیز ہے۔ آپ کوئی بھی تھیوری پڑھتے ہیں، نظریاتی چیز پڑھتے ہیں، اگر آپ پریکٹس نہیں کرتے یا دو چار مثالیں دیکھتے نہیں ہیں تو پھر وہ چیز کلیئر نہیں ہوتی۔ تو کمپیریزن کرنے کے لیے اور جو اصول آپ کو میں نے بتائے تھے واضح طور پہ تاکہ وہ سمجھ آ جائیں، یہ میں نے مثالیں ان کی یہاں پہ لکھ دی ہیں۔ ویسے تو میں ایسے کرتا ہوں کہ یہ جو اور والی مثالیں ویسے سمجھا رہا ہوتا ہوں، لیکن آج میں ایک نیا کام یہ کروں گا کہ اور میں جو نظریات ہیں دونوں میں آپ کو سمجھا دوں گا ہر مثال میں۔ تو آپ نے ذرا دھیان سے اس کو دیکھ لیں، چیزوں کو آپ نے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ساتھ آپ اس کو بعد میں حل کر لیں نا، آپ بعد میں حل کر لیں، پہلے سمجھ لیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی یہ جو چیز ہے اس میں ایشو ہے، آپ اس کو لکھ لیں، بعد میں آپ مجھ سے پوچھیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں نہ سمجھ آ رہا آپ اسے روک سکتے ہیں، آپ مجھے روک کے پوچھ سکتے ہیں، اشارہ کر دیں بھی فلاں چیزیں نہیں ہیں، تو میں وہاں پہ آپ کو بتا دوں گا، پھر میں آگے جاؤں گا، ٹھیک۔ پہلی مثال ہے خامن زوج، اولاد نہیں، اور یہ بات کلیئر ہے کہ اگر آپ پریکٹس کرتے ہو، میراث کی جو چیزیں آپ پڑھتے ہو اور یاد کم کرتے ہو، پریکٹس کرتے ہو، تو وہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی اور وہ چیزیں آٹومیٹک یاد ہو جائیں گی، اور میرا یہی میتھڈ ہے۔ اور یہ جو روایتی طریقہ ہے نا کہ یہ جو ہم چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں، جناب حالتیں یاد کرتے رہو، اصول یاد کرتے رہو، وہ حالتیں بھی بھول جاتی ہیں، اصول بھی بھول جاتے ہیں۔ آپ پریکٹس کریں، پریکٹس کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ وہ حالتیں بھی یاد ہو جائیں گے خود بخود ہی، اور وہ جو اصول ہیں جب آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے تو وہ خود ہی یاد ہو جائیں گے۔ زوج، اولاد نہیں ہے، اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ نصف۔ اختان لأب و ام، اختان لأب، دو بہنیں ماں باپ کی طرف سے یعنی سگی۔ اگر آپ اختان اکیلی لکھ دیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ سگی بہن ہے، تو اختان لأب و ام لکھ دیں یا اختانی اکیلا لکھ دیں، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو آپ کیا دیتے ہو؟ ثلثان۔ نصف طریقے لانے کے ساتھ آج اب یہ دیکھیں میں بار بار بول رہا ہوں، حالانکہ میں ویسے بھی حل کر سکتا ہوں، میں بار بار بولتا ہوں کیوں؟ تاکہ چیزیں آپ کو کرنا آ جائیں، آپ اس کے مطابق کریں اور چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ اب اصول ہے، فلاں اصول، فلاں اصول، اصول نمبر فلاں، میں ساتھ ساتھ بولتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے۔ اب نصف طریقے ثانی کے ساتھ آ جائے، مسئلہ کس سے آتا ہے؟ 6 سے۔ آپ نے 6 سے مسئلہ بنایا، اس کو دیا آپ نے 3 اور اس کو دیا آپ نے 4۔ 6 کا جو ثلثان ہے، تیسرا حصہ 6 کا 2۔ اب ثلثان کا مطلب تیسرے کو ڈبل کر کے دینا ہے، ثلث تیسرا، ثلثان 2 تیسرے، تو 2 جمع 2 4 ہو گیا۔ آپ نے مال کی کتنے حصے کیے؟ 6، لیکن نیچے کتنے حصے ہو گئے؟ 7۔ اب ہم یہاں پہ لکھیں گے بادل اور مسئلہ 7 سے، بادل اور مسئلہ 7 سے، یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مسئلہ 7 سے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ نے حصے کیے تھے 6 بڑے تھے، اب آپ نے چھوٹے حصے کر دیے، اور اب 7 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3.5، لیکن آپ نے یہاں پہ ٹھیک ہے، اور ان کا جو اگر آپ کیلکولیٹر کے ذریعے 7 کا جو 2/3 ہے نا آپ نکالیں گے، 7 کا جو 2/3 ہے، 2/3 آپ 7 کا نکال لیں تو وہ اتنا نہیں ہوگا، وہ اس سے زائد ہوگا۔ آپ نے ادھر بھی کمی کر دی، ادھر بھی کمی کر دی، یہ ہے اول کا کنسیپٹ، مروجہ کنسیپٹ۔ یہ بات سمجھ لگ گئی ہے؟ آگے چل کے جب یہاں پہنچو گا آپ نے مجھے بتانا ہے، میں خود ہی ویسے بتاؤں گا، اگر کوئی چیز مس کرتا ہوں مجھے بتانا کہ وہ کون سی بات آپ کہہ رہے تھے، وہ میں آپ کو پھر بتاؤں۔ اچھا، اب جو کل آپ کو میں نے دوسرا نظریہ بتایا، میں نے کہا ایک تو یہ مروجہ نظریہ ہے، یہ والا، یہ جو ہم چلتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے یہاں فتوے دیے جاتے ہیں، اور ہمارا جو قانون ہے میرا خیال وہ بھی اسی کے مطابق، کیونکہ حنفی لا ہے اور جمہوری ہے تو اس میں کہتے ہیں جو مکتبہ فکر زیادہ ہو اس کے مطابق
چیزوں کو لیا جاتا ہے، جو آئلی قوانین ہیں، جو خاندانی قوانین ہیں، ہر ایک الگ الگ ہیں۔ ہمارے جو ہیں وہ مثلا مسلمانوں میں سنی حضرات کے سنی جو لا ہے وہ الگ ہے، جو پرسنل لا ہے مسلم پرسنل لا، اور جو شیعہ ہیں ان کا الگ ہے، اور جو یہاں پہ کرسچن ہیں ان کا الگ ہے، جو یہاں پہ ہندو رہتے ہیں وہ ان کا الگ ہے، اور پارسی بھی ہیں، پارسی کچھ ہیں مائنر معمولی سی تعداد ہے، ان کا الگ ہے۔ تو ہر ایک کا جو پرسنل لا ہے پرسنل فیملی کے حوالے سے وہ سیپریٹ اس کے مطابق۔ اب یہ چیز چلتی ہے ہمارے جو سنی لا اس کے مطابق۔ ویسے جو شیعہ حضرات ہیں میرا خیال ہے وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں نا، آل والا کنسیپٹ شیعہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے، وہ دوسرا کنسیپٹ مانتے جو بھی میں بات کرنے لگا ہوں، جو کم کنسیپٹ۔ اچھا، اب اس کنسیپٹ کے مطابق یہ جو ہم چلاتے ہیں وہ تو ہم نے یہ کام کر دی ہے، لیکن جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ کل آپ کو میں نے کہا تھا دخول الضرر علامہ نسب و حالت، کہ جو حالت میں برا ہے نقصان اس کا ہو۔ اچھا، اسباب و حالت کون ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹیاں اور یا پھر بہنیں، یعنی یہ اسباب بھی بن جاتی ہیں، ذویل فروض ہوتی ہیں، اسباب ہوتی ہیں، ذویل فروض ہوتی ہیں، اسباب ہوتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو باقی ہیں وہ اسباب نہیں ہوتے، وہ ذویل فروض ہی ہیں، تو لہٰذا ان کو پریفرنس ہے، ان کو ترجیح ہے، اور ان کا جو حصہ ہے وہ کام کر دیں گے۔ اب ان کے مطابق سن لیں، یہ والا مسئلہ ایسے ہے کہ آپ یہاں پہ دیں گے نصف، اور یہاں پہ یہ ثلثان مانگ رہی تھی، لیکن یہ اسباب و حالن ہے، ہمارے پاس ثلثان نہیں ہے، ہم کہیں گے جتنا ہمارے پاس ہے آپ اتنا لے لو، ہم ان کو بھی 3 ہی دے دیں گے۔ کتنا دے دیں گے؟ 3۔ تو ان کا ہم نقصان کریں گے، اس کا نقصان نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا نقصان کریں گے، اس کا نقصان نہیں کریں گے، اس کو پورا آدھا مل رہا ہے، اور اس کو ثلثان جو ہے وہ نہیں مل رہا بلکہ آدھا مل رہا ہے، آپ نے کچھ اس کا کاٹ لیا۔ اب وہ لوگ جو اس چیز کے قائل ہیں وہ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، اور جو لوگ پہلے نظریے کے قائل ہیں وہ اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں، دونوں کے پاس دلائل کلیئر ہے۔ اور پہلے نظریے کو لیا جائے تو قرآن مجید کے اوپر، پہلے نظریے کو لے کر قرآن مجید کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ قرآن مجید میں غلطی ہے بیسک وراثت کی، بیسک میتھ کی، میتھمیٹکس کی، ریاضی کی، اگر کہ اس کو بھی جواب دیا گیا۔ نظریاتی چیز ہے نا، کوئی بھی چیز ہے نظریاتی، آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی قابل ترجیح بات بھی آپ اس کی بیان کر سکتے ہو، اس کی جسٹیفیکیشن آپ ترجیح کر سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو تو جناب اس کو آپ ختم بھی کر سکتے ہو۔ دنیا میں لوگ، جو لوگ کتا کھاتے ہیں وہ اس کو جسٹیفیکیشن کرتے ہیں، جو لوگ سانپ کھاتے ہیں، جو لوگ چھپکلیاں کھاتے ہیں، چوہے مینڈک کھاتے ہیں، بھون بھون کے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں بڑے مزے سے، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، سوپ پی رہے ہوتے ہیں صبح صبح اٹھ کے، نرینے چھپکلی دا سوپ، اب وہ اس کو جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں، ٹھیک۔ اب یہاں پہ اس کو حل کرتے ہیں، یہ دیکھیں جی، اولاد نہیں ہے اس کو ہم دیں گے نصف، اور ایک سے زائد ہیں ان کو دیں گے ثلثان، اور 2 بہن بھائی آ جائیں تو ماں کو دیتے ہیں چھٹا حصہ۔ یہ نصف طریقے ثانی کے ساتھ آ جائیں، آپ نے مسئلہ بنایا 6 سے، ان کو آپ دیں گے 3، ان کو ثلثان دیں گے 4، چھٹا حصہ 1، 4، 7 اور 1 بادل، اور مسئلہ 8 سے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اولاد نہیں ہے، خامن کو دیں گے نصف، اور یہ ایک ہی ہے تو اس کو کیا دیں گے؟ سدس، اور یہ اس کو کیا دیں گے؟ ثلثان۔ آپ مسئلہ بنائیں گے اس سے جناب، نصف طریقے ثانی کے ساتھ آ گیا مسئلہ، آپ 6 سے بنائیں گے، اس کو 6 کا آدھا، اور اس کو چھٹا حصہ 1، اور اس کو 4، تو یہ آئے گا بادل، اور مسئلہ 8 سے۔ بولے بولے بولے، کون سی والی؟ ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیلی ہے نا، سگی ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بات، اس کو ہم کیا دیں گے؟ نصف دیں گے،
اچھا مجھے وہ لگا 2 ہے، اس کو ہم کیا 3 دے دیں گے؟ ٹھیک ہے، اچھا جی صحیح، ٹھیک ہے۔ اولاد نہیں، اس کو اب کیا دیں گے؟ نصف، اور 1 سے زیادہ ان کو کیا دیں گے؟ ثلثان، اور یہ بھی 1 سے زیادہ ہیں، ان کو کیا دیں گے؟ ثلث۔ نصف فریق ثانی کے ساتھ آ گیا، مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے 3، اس کو کیا دیں گے؟ 4، اور اس کو 2، 4 اور 2 6 اور 3 ٹھیک ہے، کتنا ہو گیا بادل اور مسئلہ؟ ہاں 6 اور 3 7 سے 9، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ والا مسئلہ خامن کو اولاد نہیں ہے، کیا دیں گے؟ نصف، اور 1 سے زائد ادھر میں نے نہیں لکھی نا، ویسے میں نے چھوڑ دی، میں نے کہا بتانا کہ لکھیں یا نہ لکھیں بات ایک ہی ہے، مطلب صحیح مراد ہے نا، لکھ دیں وضاحت کر دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، مراد وہی ہوں گے۔ ان کو ہم دیں گے ثلثان، اور ان کو ہم دیں گے ثلث، اور ماں پہ بہن بھائی آ جائیں 1 سے زیادہ تو ان کو چھٹا حصہ دیتے ہیں۔ نصف فریق ثانی کے ساتھ آئے مسئلہ 6 سے 3 4 2 1، 4 اور 3 7 2 9 اور 1 10، بادل اور مسئلہ 10 کے۔ اب اس میں بھی یہ دیکھیں وہ چیز میں نے درمیان میں مطلب جلدی میں چلا گیا، یہ سارا میں نے کیا مروجہ طریقے کے مطابق۔ اب جو لوگ اول کو نہیں مانتے وہ خامن کو آدھا دے دیں گے اور ماں کو چھٹا حصہ دے دیں گے، تو باقی کتنا بچ جائے گا؟ 2، وہ ان کو 2 دے دیں گے، وہ کہیں گے بھائی صاحب ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ثلثان مانگ رہے ہو، ہم آپ کو ثلث دیتے ہیں، ہے ہی نہیں ہمارے پاس، کہاں سے دیں آپ، بچہ ہی نہیں ہے، ہوگا تو ہم دیں گے آپ۔ ایسے یہ والی جو مثال ہے، خامن کو وہ 3 دے دیں گے اور اس کو 1 دے دیں گے، اور ان کو اس کو 2 دے دیں گے، وہ کہیں گے ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس مثال میں بھی وہ اس کو خامن کو 3 دے دیں گے اور ان کو 2 دے دیں گے، اور ان کا جو ہے نا وہ کباڑا ہو جائے گا، ان کا کباڑا ہو جائے گا، وہ کہ ہے ہی نہیں ہمارے پاس، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس مثال میں وہ کیا کریں گے؟ خامن کو 3 دے دیں گے اور ماں کو 1 دے دیں گے، اور جو ان کو 2 دے دیں گے، تو مال ان کو کہیں گے بھائی صاحب گھر جاؤ، ہاں آپ کے لیے چاہیے۔ اب یہ اچھا اس میں یہ دیکھ رہے ہیں، یہ عجیب چیز ہے کہ آپ جس سے سنگل ریلیشن ہے آپ اس کو دے رہے ہو، اور جس سے ڈبل ریلیشن ہے آپ اس کو نہیں دے رہے ہو۔ ایک وہ ہے جس سے ریلیشن ہے اور وہ پچھلے خاندان کی ہے، وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے، جسٹ ہیلو ہائے ہے ٹیلی فون کے اوپر، ٹھیک ہے، ہیلو ماما کی حال ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے خامن یا فوت ہو گیا تو اگر طلاق ہو گئی ہے تو ٹھیک۔ اچھا یہ والے جو ہیں جو گھر میں ساتھ رہی ہیں، جنہوں نے خدمت کی ہے، سارا کچھ کیا، انہوں نے کیا آپ کے لیے کچھ، تو یہ اس مطلب ہے نا، اس میں یہ عجیب سی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس والے نظریے کے مطابق جسٹ ہم نے نظریہ نہیں نا دیکھنا ہوتا، ہم دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، آپ وربلی زبانی طور پہ اچھی لگ رہی ہے، بہت آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اگر جب آپ اپلائی کرتے ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، تو پھر آپ نے وہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ صرف زبانی کلامی آپ نے جو زبانی جمع خرچ ہے آپ نے صرف وہی دیکھنا ہے۔ تو پہلے نظریے کے مطابق یہ ہے کہ سب کا نقصان ہو رہا ہے، سبھی کو مل رہا ہے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا، یہ نہیں، اس نظریے میں یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اور یہ دوسرا نظریہ اس میں وہ لاس ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ لاس ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھ رکھ دی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کہا تھا، چلے میں وہ بات پھر بعد میں بتاتا ہوں۔ ہاں جی ایشو ہے کوئی؟ بولیں بولیں۔ اگر ہم یہ جو افتان ہیں لڑکی کی بہنیں، ہم جو افتان کے ماں کی طرف سے ہیں ان کو چھوڑ کے یہ حصہ ان کا سگی بہنوں کو دے دیں، ان کو کیوں دے دیں؟ آپ نے اصول بنا دیا بھائی، اس کے مطابق اصول بنا دیا نا،
آپ نے کہا بیٹیاں اور بہنیں ہیں، بہنوں سے مراد وہ سگی اور دوسری ہیں، کیونکہ دوسری وہ آپ یہ اصول بناتے ہو نا کہ وہ بیٹیاں اور بہنیں اسبا بنتی ہیں، یہ اسبا نہیں نا بنتی، مسئلہ یہ ہے یہ اسبا نہیں بنتی. اب یہ تو نہ کرو نا کہ بھئی یہ تو پنگا پیا تو انہوں پیرا چوکے ادھر کرتے ہو، اصول وہ بھی چینج کر دے. وہ یہ جتنا میں نے پڑھا ہے نا، جو اصول میں نے بیسک پڑھے ہیں، وہ میرے پاس وہ کتاب ادھر ہے، وہ جو شرح وہ سامنے ادھر بڑی سے بڑی، وہ جتنا میں نے اس میں پڑھا اس کے مطابق. ہاں اگر یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور کسی نے اس کو مستثنا کیا ہوا ہے، کسی نے اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے، وہ میں نے دیکھی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں انہوں نے اگر یہ مسئلہ مد نظر رکھا ہے یا کہ نہیں رکھا، لیکن عموماً نہیں رکھتے. عموماً وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جائیداد ایک اصول بنا دی ہے، اب اسی کے مطابق چلنی ہے. اب یہ نہیں کہ لوگوں کے پرسنل مسائل ہم دیکھیں، دو بھائیوں کا برابر دے رہے ہو، ایک بھائی کہہ رہا ہے بھائی اس کو بھی اتنا دے رہے ہو، میں غریب ہاں، میرے کو کچھ نہیں ہے گا، کاکھ نہیں ہے گا، میرا گھر نہیں ہے گا، دا میرے بال نے، اندر کو ایک بال ہے، اندر کو کوٹھی ہے، فلاں یہ وہ ہے فلاں. یہ نہیں دیکھا جائے گا نا. شریعت نے اصول بنا دیا وہ دے دیں گے، دونوں کو برابر برابر بھائیوں کو دینا. یہ پرسنل مسئلے نہیں دیکھے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں ادھر زوجہ اولاد نہیں ہے، آپ ربو دیں گے، ایک سے زائد ہیں، سدسان دیں گے، اور یہ ایک ہے، اس کو آپ سدس دیں گے. مسئلہ بنائیں گے ربو فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے 12 سے 4 3 3 4 3 4، لیکن آپ ڈبل کر کے دیں گے 8 اور 6 2 8 اور 2 بعد اور مسئلہ کس سے آئے گا؟ مسئلہ 13 سے. ٹھیک ہے ہاں جی. باقی وہ چیز ذہن میں رکھنی ہے. اب آپ کو سمجھ لگ گئی ہے نا جو کل میں نے نقطہ نظر پڑھا دیا تھا بھی یہ دوسرا نقطہ نظر ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے بھائی وہ تو ہمارے دماغ کے اندر ساری کھچڑی پک گئی ہے، اب وہ کھچڑی جو ہے نا وہ کھاچڑی میں تبدیل ہو جانی چاہیے، کھچڑی کھاچڑی. اچھا جی ادھر اولاد نہیں ہے، اس کو ہم کیا دیں گے؟ ربو. اور ایک سے زائد ان کو ہم دیں گے سلوسان، اور یہ بھی ایک سے زائد ان کو ہم دیں گے سلوس. تو ربو فری کے ثانی کے ساتھ مسئلہ 12 سے 4 3، ان کا پھر وہی ہے 3 کا 12 پڑھے 3 4 4 کو ڈبل کر کے 8. بار بار بولتا ہوں بات بہت سے لوگ نہیں انہوں نے پڑھا ہوتا ابتدا میں ہوتے ہیں اس لیے. اور ان کو ہم تیسرا حصہ ہی دیں گے 3 کا 12 پڑھے 3 4 8 اور 4 12 اور 3 15. بعد الاول مسئلہ 15 سے. اب یہ والا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. اولاد نہیں ہے، اس کو ہم دیں گے ربو، اور ایک سے زائد ان کو ہم دیں گے سلوسان، اور یہ کے لیے اس کو ہم دیں گے سدس. مثال تو ہمیں بڑھے ہی نا. اچھا جو میں بنا رہا تھا اس کو ہم دیں گے سدس. اب مسئلہ بنائیں گے اس سے 12 سے 4 3، اس کو 8 اور اس کو 2 اور اس کو 2، 8 اور 3 11 اور 2 13 اور 2 15 پہ گیا پنگا. وہ ایک ہماری جس ہوگی. چلیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں مسئلہ آئے گا 15 سے. اور یہ والا مسئلہ ہم حل کرتے ہیں. اولاد ہے تو اس کو دیں گے سمن، بیٹیاں ایک سے زائد ہیں ان کو دیں گے سلوسان، اماں جی کو چھٹا حصہ اور ابا جی کو بھی چھٹا حصہ. مسئلہ بنائیں گے 24 سے. سمن فری کے ثانی کے ساتھ آ جائے کیا ہو گیا؟ او بھائی نہیں وہ ادھر نہیں ملتا، وہ صرف 3 ہی 1200 اس کے علاوہ اوروں میں نہیں ہوتا، وہ صرف 3 1200 ادھر ملتا ہے. میں پتہ نہیں کی مسئلہ بن گیا. اچھا اس کو ہم دیں گے 16 اور اس کو 6 4 4. اب یہ دیکھیں جی 16 اور 4 20 اور 4 24 اور 3 27. تو یہ آئے گا بعد اور مسئلہ 27 سے. ٹھیک ہے. اچھا کل میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کل میں نے آپ کو یہ کہا تھا، سن لیں بھائی سن لیں پہلے. 6 کا اول آتا ہے 10 تک، اور 12 کا اول آتا ہے 17 تک، اور 24 کا اول ایک ہی آتا ہے 27. اور یہ جفت اور طاق آتا ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ جفت بھی آتا ہے اور طاق بھی.
اور اس میں نے کہا تھا صرف تا کا ہے. اب یہ دیکھ لیں جب تو تا کا مطلب یہ کہ 7 8 9 10 سارے رہیں گے. 6 بادل اور 7 6 بادل اور 7 ادھر آئے 8. ٹھیک ہے, وہ یہ ڈبل مثال آ گئی ہے. 6 بادل اور 9 6 بادل اور 7 6 بادل اور 8 6 بادل اور 9 اور 6 بادل اور 10. سمجھ لگ گئی ہے یہاں تک. اور اس میں یہ دیکھیں خامد ہے, خامد ہوگا اولاد نہیں ہوگی تو مثالیں وہ اور جو ہے نا وہ کہاں تک آئے گا 10 تک آئے گا. آگے بیوی آ گئی ہے. اگلی سب مثالوں میں بیوی ہے اولاد, یعنی وہ 12 سے لے کے 17 تک والی نا. 17 والی مثال ادھر جلدی میں لکھ رہا تھا میں, بس ملی نہیں, میں نے کہا جو ہے نا یہ میں نے لکھ دی ہے. یہ میرا خیال اور کوئی صورت بن نہیں سکتی, یا پھر اس میں یہ ہے نہیں بننے, مزید غور و فکر کر کے ڈھونڈنی پڑنی ہے. اچھا تو اس میں یہ دیکھ لیں یہ 12 سے لے کے آگے 12 سے لے کے 17 تک ہے نا. بادل اور 13 14 نہیں ہے, بادل اور 15 اور بادل اور 16 اور 17 والی مثال میں آپ کو پھر بتا دوں. ٹھیک. اچھا 27 میں نے کہا تھا ایک ہی مثال ہے, ایک ہی مثال ہے اور وہ 27 والی ہے, یعنی 24 بادل اور مسئلہ 27 ہے. اور یہ والا جو مسئلہ ہے اس کو المسئلۃ الممبریہ کہتے ہیں. حضرت علی نے ممبر پر بتایا تھا یہ والا مسئلہ تھا وہ کہ ویسے پریشان ہونے آپ نے 24 حصے کیا, مال کم پڑ گیا تو انہوں نے فوراً جو ہے نا اس کو کم کر کے دے دیا, تو بندہ بڑا حیران ہوا. اور اس کو کہتے ہیں مسئلہ شریعیہ. کیا کہتے ہیں؟ 10 والا مسئلہ جو 6 بادل اور مسئلہ 10 ہے. قاضی شریعہ نے فتویٰ دیا نا, وہ بندہ لڑ پیا. وہ بندہ خامد کہہ رہا تھا, مرنے والی کا بندہ جو ہے خامد, وہ کہنا کہ لے میں تو سوچ رہا تھا کہ میرے 5 لبنا ہے, ایک 3 دے کے ٹرخائی آندے ہیں. اب اس نے کیا کیا, قاضی شریعہ کو بدنام کرنا شروع. وہ بازار میں جاتا ہے کسی مولوی اور پوچھو ان کے بڈھی مر جائے اور اولاد نہ آوے, بندے نے کنوں کہنا ادھا, تو کہنا انہوں نے مینو جناب کہ کیا کہتے ہیں تیسرا حصہ بھی جو ہے نا وہ نہیں دیا, کیونکہ جو تیسرا ہے نا 10 کا جو تیسرا ہے 3 اشاریہ کچھ ہے نا, 3 اشاریہ کچھ, 3 اشاریہ 3. اب انہوں نے کہا میں نے تیسرا کہنا اچھا انہوں کنے قاضی رکھا ہے, انہوں تو پتہ ہی کاکھ نہیں. وہ قاضی کو پتہ چل گیا کبھی میری بدنامی کرتا پھرتا ہوتا ہے. ہمارے یہاں کوئی مسئلہ کسی سے پوچھ لیا, اب وہ مولوی صاحب کو نہیں ہے یا انہوں نے اپنے حساب سے بیان کر دیا, ہم جناب پورے محلے میں پھر ڈنڈورا پیٹتے ہیں. اور انہوں کن نے رکھا ہے, انہوں تو فلانے مسئلے کا نہیں پتہ ہے گا. سمجھ آ رہی؟ جیسے ہمارے یہاں ٹیسٹ لیتے ہیں, ہاں جی نوح علیہ السلام دے نانے کا کی نام سے, نوح علیہ السلام کا نانا نہیں پتا, لو انہوں نوح دے نانے کا نہیں پتہ ہے گا. ہاں جی مریم علیہ السلام دے چاچے دی پھپھی دا کی نام سے, بولی دا ٹیسٹ ہو رہا ہے نا. اچھا بہرحال وہ قاضی شریعہ جب پتہ چلا نا, انہوں نے خامد کو بلا کے لے کے آؤ, پیغام بھیجا آ جاؤ بھائی. اب خامد بھاگ کے گیا, شاید قاضی صاحب جو ہے مجھے حصہ باقی دینے لگے, انہوں نے اگر لمبا کر کے ان کو ٹاپا لاؤ پڑ. ٹھیک ہے, انہوں نے سزا دی, انہوں نے کہا تو چنگا بھی جو حصہ بنتا تھا میں نے وہ دے دی ہے اور اس کا یہ سلوشن ہے. اب میں قاضی ایسے بھائی جی میں چھولے دے کے نہیں پڑھا میں, اور میں قاضی احمد نہیں لگ گیا کہ تم چنگا بندہ ہے کہ مسئلہ مجھ سے پوچھ کے میں نے فیصلہ دے دی ہے اور تم جا کے میری بدنامی کرتے پھر رہے ہو. انہوں نے کہا لمبا کرو تاکہ کالوں کو بندہ ہے میں نے مسئلہ نہ کھڑا کرے. سمجھ لگ گئی ہے؟ تو چلیں یہ تھی مثالیں, اور اس میں ہم نے 2 چیزیں کور کی ہیں. ایک تو اصول ہم نے دیکھیں کہ جو اول آتا ہے وہ 6 کا اول آتا ہے, 12 کا آتا ہے, 24 کا, یہ سارا آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور 6 کے 10 تک جب آئے گا میں ابھی بتاتا ہوں, وہ ادھر خامد ہوگا اور 12 کے بعد آگے بیوی ہے, سب میں بیوی ہوگی. ٹھیک, اولاد نہیں ہوگی. آگے جو 27 والا اس میں اولاد ہوتی ہے, اور جو 24 کا 31 تک وہ ایک سیپریٹ ہے نا. وہ تو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ کیا ہوا تھا کہ ادھر ایک وہ اور مثال تھی جو عبداللہ بن مسعود والی نا, کل آپ کو میں نے لکھوائی تھی. ابن معروم ہے اور 7 بہنیں. اچھا ابن معروم سے بہنوں کو متاثر نے کیا, ماں کو متاثر کر کے ایسے بار انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا. وہ سیپریٹ مثال ہے, وہ آپ کو میں نے لکھوائی ہوئی ہے. کلیئر ہے جی؟ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے, کسی کو ایشو تو نہیں ہے. چلیں.